کسی کا نام پہلے نمبر پر نہیں آتا، اس شخص کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اور مجھے یقین تھا اس بات پر، میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹا شخص نہیں ہے۔ میں نے اسکول کے زمانے میں ان کا چیپٹر اور آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اور مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین تھا جیسے وہ انسان کامیاب ہوا ویسے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اور دیکھو میری تھیوری اور میرا اندازہ صحیح نکلا، آج میں کامیاب ہوں۔ تو انہیں ویپنز کی وجہ سے، اگر میرے پاس ویپنز نہیں ہوتے تو آج ہمارا یہ ملک نہیں بستا۔ آج we are successful because of this person, because of this chapter۔ ان کی وجہ سے آج میں کامیاب ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ملک اسرائیل کے یہودیوں کا بڑا سردار، پریزیڈنٹ، وہاں کا صدر، وہاں کا دیکش، ان کو اپنے جیزس پر یقین نہیں تھا، ان کو اپنے گاڈ پر، خدا پر وشواس نہیں تھا، لیکن ان کو اگر کہیں پر یقین دکھا، اگر کہیں کسی کی جیونی پر عمل کرنے سے اس نے کامیابی دیکھی، تو وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور 3 سال کے اندر اس نے اپنے ملک کی تقدیر بدل ڈالی۔ کون تھا وہ؟ ملک اسرائیل کا ایک صدر، نام میں نے مینشن کیا ہے، ابھی نہیں بولنا چاہوں گا، بہت کامیاب صدر گزرا ہے وہاں کا۔ ان کو وشواس تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس بات کو، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی کوئی پوچھتا ہوگا، بلکہ سوشل میڈیا پہ کیا، میڈیا تو اب ایسی اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں، what is need to this قرآن کریم، what is need to implement of the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم life، محمد رسول اللہ کی جیونی پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو 1400-1500 سال پہلے کے لیے تھے، اس زمانے میں وہ سکسیسفل تھے۔ اب زمانے کے اعتبار سے چینجنگ آ رہی ہے، تو اب محمد کو چھوڑو، اب نئی سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ If you want to be success, so you must to follow the modern education and academic qualification and the culture of Europe۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یورپ کو اپنا رول ماڈل بناؤ، ویسٹرن کنٹریز کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ نبی تو پرانے زمانے کے لیے تھے، آپ کا قرآن تو 1450 سال پہلے کے لیے تھا، اب کچھ نیا ہونا چاہیے، یہی کہتے ہیں آج۔ لیکن ہم اسی قرآن اور اسی شریعت پر، محمد رسول اللہ کی زندگی پر ان کو نیا پن نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء دکھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، مائک پر آ کر نہیں بولتے، لیکن ہے دنیا والوں، نبی آخر الزمان صرف 1450 سال بعد تک کے لیے نہیں، یا صرف 1450 سال پہلے قوم کی کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے۔ یوں ہی نہیں کہا قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ۔ کیسے جی؟ ایک میڈیا والا آپ سے سوال کرے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی سے اسوہ حسنہ کیسے لا سکتے؟ چلو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کے نبی نے منع کیا، چلو ہم چوری نہیں کریں گے، آپ کے نبی نے منع کیا، چلو ہم زکوٰۃ دیں گے، آپ کے نبی کا طریقہ اور قرآن کا فرمان ہے، چلو ہم غلط کام نہیں کریں گے، آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن ایک بات، میں تیز رفتار سواری بنانا چاہتا ہوں، جو سورج سے بھی کہیں زیادہ اس کی رفتار بالکل تیز ہو۔ بتائیے آپ کے نبی میں کہاں پر ہے وہ چیز؟ ہمیں دکھائیے۔ ماڈرن اعتبار سے سوال کر رہا ہے، دنیا چونکہ اب ایسی تیز رفتار سواریاں، ٹرین، کل ہم جس ٹرین میں آ رہے تھے اسی ٹرین میں ایک صاحب بیٹھے تھے، بولا ہم آج یہاں بیٹھے 8 گھنٹے میں لکھنؤ پہنچ رہے ہیں، مولانا اگر اس ٹرین میں بیٹھتے ہم وندے بھارت ٹرین میں تو 8 گھنٹے میں دلی پہنچ جاتے۔ بتائیے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اب کچھ لوگ کیا، کچھ سائنٹسٹ لوگ اتنی تیز سواری بنا رہے ہیں، تیز رفتار، کہ چند سیکنڈوں میں آنکھ بند کریں گے آپ، پلک جھپکتے ہی فوراً وہ 2000، 3000، 4000 کلومیٹر کی دوری طے کریں گے۔ اب ایسے بنانے والے انہوں نے کہا یہ تو اب زمانہ یہاں تک پہنچ گیا
تو اب لیکن ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ دیکھیے اب تو اتنی تیز رفتار ہم سواری بنا رہے ہیں، اگر آپ کہو گے کہ بھئی محمد رسول اللہ کی زندگی کو مانو تو اونٹ پر چلنا ہوگا، گدھے پر بیٹھنا ہوگا، اور آج سائیکل بھی ختم، سائیکل سے تیز رفتار بائک ہے، بائک سے زیادہ تیز رفتار فور ویلر ہے، اس سے زیادہ تیز رفتار آئیں گے آپ، ٹرین ہے، راجدھانی ہے، پلین ہے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیجئے، 2000 کلومیٹر کا 1 گھنٹے میں سفر طے کرنا ہو تو راکٹ میں بیٹھیے، بس یہی ہے، اس سے زیادہ اور تیز رفتار سواری تو ہے نہیں ابھی اس وقت میں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر سمسیا کا سمادھان ہے، اسوہ حسنہ ہے، تمہاری زندگی کا سمادھان ہے۔ ہم اگر محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، یہاں سے لکھنؤ جانا چاہتے ہیں جناب تیز، تو اللہ کے نبی تو اونٹ کی سواری کیے، اللہ کے نبی تو گدھے کی سواری کیے، گھوڑے کی سواری کیے، تو ہم تو رہ جائیں گے جناب، 1 دن لگ جائے گا یہاں سے لکھنؤ جانا میں اونٹ پہ بیٹھ کے اگر ہم لوگ سواری کرنے لگے تو۔ بھئی سمجھنے والا، سوال کرنے والا کچھ طبقے کو وہ الجھا سکتا، ہاں بالکل صحیح بول رہا ہے، تو آپ کے محمد رسول اللہ کی جیونی مکمل نہیں ہے، نہیں فالو کر سکتے، کو تیز ایسی زندگی ہو جس کے اندر تیز رفتار پوری سمسیا کا سمادھان ہو، تو شاید اس کو نہیں معلوم۔ ہم سے شاید کسی نے پوچھا تھا کہیں پر، تو ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے کہا کہ نہیں، تم نے مکمل طور پر پروفیٹ محمد رسول اللہ کی زندگی کو تم نے پڑھا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم کی یہ آیت ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں، اور یہ قرآن اگر آپ کا سوال صحیح ہے تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت جھوٹی، یہ قرآن قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کوئی بھی مسئلہ زمین پر برپا ہو یا پیدا ہو، کسی نہ کسی شکل میں اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یا قرآن کی تفسیر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر ضرور بیان کیا ہے۔ اس کو کھود کر کھرید کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم کو تیز رفتار سواری چاہیے، تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ کے قرآن میں نہیں ہے، آپ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہے، ویسی آنکھ پیدا ہونی چاہیے، ویسی بصارت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ تیز رفتار سواری چاہیے تو آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر اس کا وجود ملتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو واقعہ معراج کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، چند سیکنڈوں میں اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ، اکارڈنگ ٹو دا برہمانڈ، اکارڈنگ ٹو دا اس پوری دنیا کے حساب سے، یہاں کے ٹائم کے حساب سے، دنیا کے اندر ایسی تیز رفتار سواری قیامت تک نہیں بنائی جا سکتی جس پر سوار ہو کر محمد رسول اللہ اس دھرتی سے لے کر مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، چھٹے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر، وہیں تک نہیں جناب، عند سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنی، جبرائیل کے پر جہاں پر رک جاتے وہاں سے آگے ان کے قدم نہیں پڑتے، ہمارے نبی بھی وہاں سے آگے پہنچے ہیں، اور سنو چند سیکنڈوں میں جس کنڈی کو لگا کر کے گئے تھے، آ کر دیکھتے ہیں تو وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ دنیا والوں تمہیں تیز رفتار سواری چاہیے، اٹھاؤ براق کو دیکھو، اس کی ایک قدم کی رفتار اتنی ہوتی تھی جہاں تک you are able to look anything in the world، دنیا کے اندر اگر تم کوئی چیز دیکھ سکتی ہے تمہاری نگاہ، تو وہاں تک ایک قدم ان کا پڑتا تھا۔ تیز رفتار سواری کی بات کرتے ہو، نبی کی زندگی کے اندر موجود ہے، تو گویا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی کو جس پہلو سے تم اپنی زندگی میں فٹ کرنا چاہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ملے گا۔ کیوں؟ ہمارے نبی صرف مسلم قوم کے لیے نہیں آئے تھے، نبی 1450 سال پہلے صحابہ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کامیابی کی دلیل بن کر آئے تھے۔ یوں ہی نہیں کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گرنتھوں میں
نراشنس مہاپریہ مسیحت کے ایک ایسا شخص آئے گا جس کی تاریخ دنیا کی تمام کتابوں میں موجود ہوگی. جو اس کے بارے میں سنے گا وہ بھی اس کا دیوانہ ہوگا. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام 1450 سال بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے کہ نہیں جناب ہم تیز رفتار سواری بنانا چاہتے ہیں, ہم کوئی بلٹ بنانا چاہتے ہیں. ابھی تو کتنے میں چلے ہیں, ابھی تو اتنی کہاں گئے, چاند تک گئے, آسمان کروس نہیں کیا, ابھی چاند تک پہنچے ہیں لوگ, مارچ تک پہنچے ہیں. ہمارے نبی کہاں چلے گئے, سدرۃ المنتہا, وہاں چلے گئے, عرش معلیٰ تک پہنچ گئے, بیت معمور کی زیارت کر کے آ گئے. 7 جنم تمہاری دفن ہو جائے گی یورپ والو, نہیں پتہ لگا سکتے تم محمد الرسول اللہ کے معراج کو, نہیں پہنچ سکتے. اعتراض